اچھا تو آج ہم ایک ایسی زبردست اور کلاسک بحث کا تجزیہ کرنے والے ہیں جو صدیوں سے انسانی فکر کو نیا راستہ دکھاتی آئی ہے۔ آج کی اس فکر انگیز گفتگو میں ہم امام علی کی بیان کردہ ان 8 شاندار دلیلوں کو سمجھیں گے جو علم کی دولت پر برتری کو بالکل لاجک کے ساتھ ثابت کرتی ہیں۔ چلیے اس گہرے اور لازوال موضوع کو کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ علم یا دولت، صدیوں پرانا سوال۔ کیا انسان کو بس مادی چیزیں اور پیسہ جمع کرنے پر فوکس کرنا چاہیے یا اپنی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو بڑھانے پر؟ یہ کوئی عام سا سوال نہیں ہے، بلکہ دنیا کو دیکھنے کے دو بالکل الگ نظریے ہیں۔ اس پوری منطق کی بنیاد دراصل ایک بہت ہی حیران انگیز تاریخی واقعے پر ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 10 بہت ہی پڑھے لکھے دانشور قسم کے لوگ امام علی کے پاس آتے ہیں اور ان سب کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ علم اور دولت میں آخر فرق کیا ہے اور ان دونوں میں سے بہتر کیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں باری باری الگ الگ لیکن ایک جیسے مضبوط اور عقلی جوابات ملتے ہیں، اور بس یہی جوابات ہماری آج کی اس فکری بنیاد کو بناتے ہیں۔ تو پہلے حصے پر آتے ہیں، عملیت اور تحفظ، یعنی ملکیت کی حقیقت۔ یہاں تحفظ کا ایک بالکل ہی الٹا تعلق ملتا ہے۔ عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ پیسہ آئے گا تو سیکیورٹی مل جائے گی، ہے نا؟ لیکن یہاں لاجک بالکل مختلف ہے۔ ایک طرف علم ہے جو انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسے غلط فیصلوں اور خطرات سے بچاتا ہے، جبکہ دوسری طرف دولت ہے جس کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ دولت آتے ہی لاکر، سیکیورٹی اور ٹینشن شروع، یعنی دولت خود محتاج ہے، جبکہ علم ایک زبردست باڈی گارڈ ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ معاشیات کا اصول دیکھنے کو ملتا ہے۔ نارملی کیا ہوتا ہے، جو چیز بانٹی جائے وہ کام ہو جاتی ہے، لیکن علم کے معاملے میں یہ اصول پوری طرح الٹ جاتا ہے۔ علم سکھانے سے، شیئر کرنے سے ذرا بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ ذہن میں مزید کلیئر اور پکا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس مادی دولت کا حساب بالکل سیدھا ہے، جتنا خرچ کریں گے اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ اور یہ بہت شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ معلومات اور مادی چیزوں کے اسکیل میں آخر کتنا فرق ہے۔ یہ کانسیپٹ کہ لامحدود علم کا کینوس بہت وسیع ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں، اسے گنا نہیں جا سکتا، جبکہ دولت ہمیشہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اور سب سے بڑی ٹینشن اس کا پائی پائی کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ حساب رکھنے کی یہ پرماننٹ ڈیوٹی دولت کو ایک بوجھ بنا دیتی ہے، جبکہ علم اس قسم کی کسی بھی پابندی سے مکمل آزاد ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوسرا حصہ، ذہن اور معاشرہ، یعنی اس کے اندرونی اور بیرونی اثرات۔ ماخذ کے مطابق سیکھنے اور سمجھنے کا پروسیس ہمارے سماج اور نفسیات پر بہت ہی پازیٹیو اثر ڈالتا ہے۔ مثلاً علم کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے مخلص دوست ملتے ہیں، نیچر میں سخاوت اور کھلے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ ذہن کو روشن کرتا ہے۔ یہ ساری وہ بنیادی خوبیاں ہیں جو انسان کی پرسنل اور سوشل گروتھ کے لیے بالکل ضروری ہیں۔ سوشل ریزلٹس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف وہ انسان ہے جس کے پاس علم ہے، اس کی وزڈم اور گائیڈنس کی وجہ سے لوگ نیچرلی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اچھی دوستی بنتی ہے، یعنی علم لوگوں کو جوڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بے پناہ دولت اکثر معاشرتی دشمنی پیدا کرتی ہے۔ حسد، لالچ اور کمپٹیشن کی وجہ سے ایک بہت امیر شخص کے ارد گرد دوست کم اور دشمن زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور رویے میں آنے والی یہ تبدیلیاں سچ میں قابل غور ہیں۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ علم انسان کو سخی بننے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان اپنا نالج، اپنا وقت خوشی سے بانٹتا ہے، جس سے پرسنالٹی میں دینے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اس کے الٹ اگر صرف مادی دولت ہو تو اکثر یہ کنجوسی کا رجحان پیدا کر دیتی ہے۔ چیزوں کو جمع کرنے کی ہوس اور انہیں کھونے کا ڈر انسان کو بخیل یعنی کنجوس بنا دیتا ہے۔ یہ پوائنٹ خالصتاً ایک نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ عقل، شعور اور انفارمیشن انسانی ذہن کو روشنی بخشتے ہیں۔ علم سے لائف کے فیکٹس کلیئر ہوتے ہیں اور جہالت کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ بلکہ اگر صرف اور صرف پیسہ جمع کرنے پر فوکس ہو تو یہ انسانی ذہن کو تاریکی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ اندھیرا اصل میں مادی خواہشات اور لالچ کا ہوتا ہے، جو انسان کو لائف کی اصل بیوٹی سے بالکل محروم کر دیتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ کیسے بلڈ ہوتا ہے۔ تیسرا اور آخری حصہ، روحانی ورثہ، یعنی انبیاء بمقابلہ فرعون۔ یہاں پر ایک بہت ہی فائنل اور تاریخی کمپیریزن سامنے آتا ہے۔
ان اساسوں کو ہسٹری کے مشہور کرداروں کے حساب سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ علم دراصل انبیاء کی میراث ہے، جبکہ دولت فرعونوں کی۔ یہ ایک ایسا پاورفل جملہ ہے جو اس پوری بحث کا نچوڑ نکال دیتا ہے۔ انبیاء نے دنیا کو ہمیشہ وزڈم اور علم دیا، جبکہ ہسٹری کے ظالم حکمرانوں نے صرف فزیکل پاور اور دولت کے ڈھیر پر گزارا کیا۔ اس بات کی گہرائی اس زبردست کوٹ سے اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ آرگیومنٹ یہ ہے کہ حقیقی علم نے ہی پیغمبروں کے اندر وہ عظیم انسانیت اور عاجزی پیدا کی جس نے انہیں اپنے خالق کے سامنے یہ کہنے پر مجبور کیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم تیرے بندے ہیں۔ مطلب صاف ہے، حقیقی سمجھ بوجھ کا الٹیمیٹ رزلٹ شدید عاجزی اور ایک سپریم پاور کے آگے مکمل سرنڈر ہونا ہے۔ اب یہاں اس حوالے سے جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پچھلے پوائنٹ کی عاجزی کا بالکل 100% الٹ پیش کرتا ہے۔ ہسٹری گواہ ہے کہ بے پناہ مادی دولت نے فرعون اور نمرود جیسے لوگوں کو اس قدر مغرور اور اندھا کر دیا کہ انہوں نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ دیکھا جائے تو جہاں علم نے انسان کو اس کی اصلیت بتائی اور جھکنا سکھایا، وہیں دولت نے ایک ایلیوژن دے کر ہسٹری کی بدترین سرکشی کی طرف دھکیل دیا۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ان سب فیکٹس کے بعد سچ میں کون سا ورثہ باقی رہے گا جب ان 8 دلیلوں کو دیکھا جائے جو سیکیورٹی، اکانومی، سوسائٹی، سائیکالوجی اور ہسٹری کو کور کرتی ہیں؟ تو یہ سوال خود بخود مائنڈ میں آتا ہے۔ مادی چیزیں تو ظاہر ہے ایک دن ختم ہو جائیں گی، ان کی ایک لائف ہے، لیکن شعور اور علم یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ لائف میں جو بھی راستہ چنا جائے، کیا اس کا فیصلہ اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ کیا واقعی پرماننٹ ہے اور کیا صرف ایک شارٹ ٹرم سراب؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو مزید سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔